میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں. آپ گارنٹی دیں کہ جی میں 2 سال میں اسمگلنگ 100% بند کر دوں گا, پھر ہم اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. بلوچستان سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا سالانہ کا ٹرن آؤٹ ہے بزنس کا, تجارتی حجم کا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سمجھنے کے چاہتے ہیں ایران سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی جانب سے. تو بینک ڈیلنگ جو ایک آپ کا بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے تو اس پہ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ لوگ کوئی لوگ اس کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے لیگل ٹرم میں تو آپ لوگ نہیں کر سکتے, سمپل ہے ایران کے ساتھ, اس کو کس طریقے سے لیگل کر سکتے ہیں, اس کی کیا تجاویز اور ٹوٹل حجم بھی بتا دیجیے. دیکھیں حجم تو میں آپ کو افغانستان کی ایکسپورٹ ڈیٹا بتا دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے وہاں سے $2 ارب سالانہ ایکسپورٹ ہوتی تھی, جو اب وہ 0.5 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں افغانستان, جس میں کچھ ایشوز ہماری طرف سے ہیں, جیسے ڈکلیریشن کی شرط لگا کے روکا گیا. اب افغانستان کے ساتھ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں, اب ایک سیم پروڈکٹ دوسرے ملک سے آ رہی ہے, اس میں ویلیویشن جو ہے افغانستان لیٹ سے وہ $600 لگا رہی ہے. اب اگر وہی سیم پروڈکٹ میں پاکستان سے بھیج رہا ہوں تو وہ اس کی ویلیویشن $800 لگا رہی ہے. اب جو آپ کے ڈیوٹی ٹیکسز بنتی ہے وہ آپ کی ویلیویشن کے حساب سے بنتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جی آپ اپنی سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن آپ ٹریڈ کو کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم نے ایک بزنس کونسل بھی بنائی ہے, اور ہم انشاءاللہ افغانستان کا بھی دورہ کریں گے, اور وہاں پہ جا کے یہ مسئلے اٹھائیں گے کہ آپ اگر سیم پروڈکٹ ہماری اس پہ ویلیویشن کیوں بڑھا رہے ہیں. اور یہ جب سے بنا ہے, جب سے گورنمنٹ نے خاص کر دیکھیں اسمگلنگ زیادہ تر کہاں سے ہوتی تھی, آپ کی ٹرانزٹ سے. ٹرانزٹ افغانستان جاتا تھا, وہی مال واپس آتا تھا. اب یہاں پہ گورنمنٹ نے ٹرانزٹ پہ سختی لگا دی. اب وہ افغانستان نے ایز اے ریٹیلیشن ہماری پروڈکٹ کی ویلیویشن بڑھائی, کیونکہ ہمیں ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے ایکسپورٹ نہ ہے. ناصر صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک, کمرشل بینک اور حکومت پاکستان کی ایک پارٹنر بنی ہوئی ہے کہ اوپن مارکیٹ آپریشن کے تحت اسٹیٹ بینک انجیکٹ کرتا ہے منی مارکیٹ میں کرنسی, اور حکومت 82% آف دا بورنگ کر لیتی ہے. IMF کی صاف رپورٹ جاری ہوتی ہے 10 اکتوبر کو, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس سسٹم کو اگر چھیڑا جائے تو پوری اکانومی ول سکتی ہے, اس میں اسٹیبلٹی ختم ہو سکتی ہے. بلوچستان کی انڈسٹریلائزیشن پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم بینکوں کی جو حالت ہے وہ آپ کو, کیونکہ میں خود بھی ان کے ساتھ انوالو ہوں, اس ٹائم کمرشل بینک جتنے بھی پیسے ہیں وہ تو آیا یا انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیے ہیں یا گورنمنٹ کو لون پہ دے دیے ہیں. اور اس ٹائم بینکوں کی یہ حالت ہے کہ اب وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں ڈپازٹ دیں. یہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم بینکوں کی یہ حالت ہے. تو اوور آل جو بینکوں کی اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے. اگر IMF بیک کر جاتی ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی صورت, ہمیں اس وقت اس ٹائم یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم IMF پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں گے ہمیں کرنا ہوگا, ورنہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہے, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے تناظر میں, انڈسٹریلائزیشن کے تناظر میں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, FPCCI ابھی ہم نے انٹرسٹ کو میرے خیال میں یہاں پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ انٹرسٹ اس ٹائم گورنمنٹ نے جو 2.5%, دیکھیں انٹرسٹ بڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں. متاثر کیسے کر رہا ہے انڈسٹری کو؟ کھیڑا جائے تو انسٹیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, وہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے آپ؟ تو افیکٹ یہی کر رہا ہے کہ ہمارا جو اس ٹائم انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی ہے. افیکٹ تو سب سے بڑا افیکٹ یہی ہے کہ ان کا جو ٹرائکا بنا ہے, جو فنڈز ہمیں انڈسٹری میں آنے چاہیے تھے, جو ہمیں ٹریڈنگ میں آنے چاہیے تھے, وہ فنڈز ہم سے ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. اور انڈسٹری میرے خیال میں اگر آپ صحیح سروے کرائیں 50% تک تو بند ہو چکی ہے, اور ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ اسکریپ کے ریٹ پہ انڈسٹریاں بکنے آ رہی ہیں. کوئی ورکنگ کی ہے آپ نے کہ کون سی انڈسٹری ہے جس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی اسٹڈی ہے آپ کی؟ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے سب سے اچھی انڈسٹری تو منرلز کی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ منرل ہے, جس پہ ہمیں کوئی ڈالر بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے, باہر سے بھی نہیں منگوانا پڑتا. دیکھیں اس کی جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں کہوں کہ یہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے, یہ 20 گنا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ویلیو ایڈیشن تو ایران کے اندر چائنیز بینک آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی کر رہے ہیں, اینڈ وہ دونوں ریمیڈی کے اندر یعنی یوان کے اندر سیٹلمنٹ بھی دے رہے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ایز اے تھرڈ پارٹی اس لیول کو
सकता क्योंकि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इस टाइम दूसरे अमेरिका के साथ, वो हमें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे जाने। अभी चाइना से हम चाइनीज़ करेंसी में इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत मुश्किल है इस वक्त फिलहाल जो हालात चल रहे हैं। कराची का बिजनेसमैन अगर लाइटर जाता है वहाँ से इंडस्ट्री लगाता है तो उसको बत्ती की पट्टी मिल जाती है, कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए वरना आपको मार देंगे। तो कराची का बिजनेसमैन लाइटर से अपनी इंडस्ट्री छोड़ कर वापस कराची आ रहा है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए लीडर, आप भी गए होगे, मैं भी गया हूँगा, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं आज भी, इस्माइल साहब की भी हैं जो 50 साल से 40 साल से चल रही हैं। देखें इस तरह के तो मुझे पोर्ट कासिम में भी पर्चियाँ आई हैं, ऐसी पर्चियाँ तो पोर्ट कासिम में भी आती हैं, कराची में भी आती हैं, यहाँ पे भी आती है। तो ये पर्चियाँ तो सारी आम हैं, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। यहाँ भी पर्चियाँ आ रही हैं, आम है, लोग फिर भी काम कर रहे हैं। तो देखें आप मुझे यही बताएं कि जब गवर्नमेंट की रेट कमज़ोर होगी तो ये चीज़ें तो होंगी। हमने तो यही कहा था कि जी अब मैं गवादर जाके क्यों नहीं कर रहा हूँ, गवादर से फिर भी लीडा बेहतर है, कम से कम आपको इतना मसला तो नहीं आ रहा है जितने मसले आपके वहाँ पे। यहाँ भी आ रही है, यहाँ से क्या मतलब कराची में भी आ रही है? जी जी, कराची में आपको सबको पता होगा, इसमें तो कोई पहले की बात तो नहीं है। आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि कराची में भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। जी जी, एक मिनट ना भाई, आप ये बताएं कि कराची में भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, ये आप माजी करीब की बात कर रहे हैं या पुरानी 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं? देखिए वो तो आपको भी पता है 10 साल पुरानी भी थी, लेकिन आज भी है, लेकिन थोड़ी सी शक्ल बदल गई है, लेकिन है। क्या है आज शक्ल? आज शक्ल ये फ़ोन किया जाता है, ठीक है ना। अब मैंने इनको, आप अभी आए हैं, मैंने कहा अभी हमारी गाड़ियाँ बलूचिस्तान में कोई इंश्योरेंस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी वहाँ पे तो एक तो मैंने कहा था कि जी पुलिस भी गाड़ी को रोक के पूछती है कि स्मगलिंग का माल है, FC भी पूछती है, FBI भी पूछती है। अब प्राइवेट लोगों ने भी वहाँ पे बाकायदा बत्ते छोड़े गाड़ी को ही रोक लेते हैं और कहते हैं जितनी पेमेंट लाओ और आपकी गाड़ी हम छोड़ देंगे। आपने तो भत्ते की पर्चियों की बात की और आजकल आप कह रहे हैं नया तरीका आ गया है, तो इस हवाले से आपने फेडरेशन के लेवल पे कहीं वजारत दाखिला को या जहां और खत लिखना चाहिए वहाँ लिखा है या आज सिर्फ देखें नहीं ऐसी चीज़ आप देखें, हमें एक अगर कोई जैसे मैंने आपको कहा है ना, तो ये चीज़ तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं कि आपको फ़ोन आ जाए और इस तरह से आ जाए, तो हम इस चीज़ को आगे जी जी आवाज़ तो हम अपनी जो काटी है दूसरे इदारे हैं उनसे उठाते हैं। अब आप कह रहे हैं भत्ते की पर्चियाँ आज भी आ रही हैं, नए तरीके से आ रही हैं भत्ते की पर्ची, मामला ताजरों के साथ वैसे जी जी, ताजर अभी भी तंग है। देखिए पहले देखें